السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، آج ہم پڑھنے لگے ہیں بحر عشق ناول کی قسط نمبر 19۔ ساحر میری جان، تم کہاں چلے گئے تھے؟ پتہ ہے میں کتنا پریشان تھی تمہارے لیے۔ ماہرہ خان نے تڑپتے ساحر کو گلے سے لگایا۔ اسے بے اختیار ساشا کا ہاتھ چھوڑنا پڑا۔ ماں، میں بالکل ٹھیک ہوں یار، آپ کیوں اتنا پریشان ہوتی ہیں؟ اس نے ان کے آنسو پوچھتے پیشانی پر کہ تم یوں بنا بتائے جاؤ اور میں پریشان بھی نہ ہوں۔ میں نے اتنا مس کیا تمہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا، میری جان بستی ہے تم میں۔ ساشا اپنے دوپٹے کو انگلیوں میں مروڑ رہی تھی۔ دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیسا پیش آتی۔ وہ تو بچپن سے ہی ان کے غصے سے خوف کھاتی تھی۔ میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا، تبھی تو واپس آیا ہوں۔ وہ انہیں لیے لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ ساشا ہچکچا کر خود ہی چلتے ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ماہرہ نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اس نے قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا۔ 2 دن میں ہی اس کا حلیہ بدل چکا تھا۔ تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھو نا، وہ نرم لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی۔ ساشا نے سکھ کا سانس خارج کرتے پاس والے صوفے پر جگہ سنبھالی۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں نا؟ ساحر نے ان کے دونوں ہاتھ تھامے۔ ناراض نہیں ہوں، بس دکھ ہوا تھا۔ تم نے پہلے کبھی یوں سب کے سامنے میری اتنی بے عزتی جو نہیں کروائی۔ ساحر کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ لیکن خیر چھوڑو، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے ساشا کو پیار سے دیکھا، لیکن نہ جانے ان کی نگاہوں میں ایسا کیا تھا کہ وہ جواباً مسکرا بھی نہ سکی۔ اوہ تھینک یو موم، مجھے پتہ تھا، بچپن سے آپ نے میری کوئی بات نہیں ٹالی، تو اب کیسے ٹال سکتی ہیں؟ وہ اب پرسکون تھا۔ خیر، میرا شوٹ ہے تو مجھے اس کے لیے نکلنا ہوگا۔ وہ کھڑا ہوا۔ ساشا نے اسے بے چینی سے دیکھا۔ وہ ماہرہ خان سے الوداع لیتے باہر نکل گیا۔ ساشا فوراً اس کے پیچھے بھاگی۔ خان، اس کی پکار پر وہ پلٹا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کمرے میں جاؤ، ریسٹ کرو۔ وہ 2 پل میں فاصلہ طے کرتے اس کے قریب ہوا۔ آپ جا رہے ہیں؟ انہوں نے 2 دن ایک ساتھ گزارے تھے۔ وہ اتنے سے وقت میں اسے لاتعداد جگہیں گھما لایا تھا۔ اب ذرا سی جدائی آئی تو وہ گھبرا گئی۔ میری معصوم بیوی، میری چھوٹی سی بیوی۔ ساشا کے گال لال ہوئے، لبوں پر شرمگین مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہائے، اتنی سی چھیڑ چھاڑ پر شرما کر تم میرے دل کے سارے تار چھیڑ دیتی ہو۔ دل چاہتا ہے تمہیں سر سے پیر تک اپنی بھگو کر تمہاری نکال لوں۔ وہ اسے سختی سے اپنے ساتھ گیا۔ خان، آپ مت جائیں نا۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹنوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ رک کر کچھ کر بھی تو نہیں سکتا نا؟ تم 18 کی کب ہوگی؟ وہ بے صبری سے سوال کر رہا تھا۔ ابھی بہت وقت ہے، ساشا نے اترا کر جواب دیا۔ جانتی ہو، تبھی پاس بلاتی ہو۔ کوئی بات نہیں، میرا بھی وقت آئے گا، تب تم میری پناہوں سے چاہ کر بھی نہیں نکل پاؤ گی۔ ساشا نے گردن جھکائی۔ ساحر کے اسسٹنٹ کی کالز پر کالز آ رہی تھیں۔ اچھا میری جان، اب کام بھی تو کرنا ہے نا؟
ایک منٹ وہ اسے روکتے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگی۔ ساحر کو اس وقت وہ بے انتہا پیاری لگی۔ اس پر پھونک مارتے وہ پیچھے ہوئی۔ اللہ کی امان میں اس کی آنکھوں میں واضح اداسی تھی۔ میں جلدی واپس آ جاؤں گا، وہ تسلی دیتے گاڑی میں بیٹھتے نکلتا چلا گیا۔ ساشا بوجھل دل کے ساتھ اندر چلی آئی۔ یہ جوس بنایا ہے تم نے؟ مائرہ خان میڈ پر پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ میں دوبارہ بنا لاتی ہوں، اسماء خاتون نے وہاں آتے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ تمہیں کس نے کہا؟ بیچ میں دخل اندازی کرنے کے لیے وہ چیختے شیشے کا گلاس فرش پر پٹک گئیں۔ شرمندگی سے اسماء خاتون کا چہرہ سرخ ہوا۔ سب ان کی عمر کی وجہ سے ان کی عزت کرتے تھے۔ ساشا گھبرا کر وہاں پہنچی۔ وہ تو ابھی تک ان سے ملی بھی نہیں تھی۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اٹھاؤ اسے۔ ان کا اشارہ کانچ کی جانب تھا۔ اماں آپ رکیں، میں صاف کر دیتی ہوں۔ ساشا انہیں روکتے خود کانچ اٹھانے لگی۔ ساشا تم اب سے کوئی کام نہیں کرو گی؟ ان کے لہجے میں مٹھاس گھلی۔ نہیں، اصل میں مجھے عادت ہے کام کرنے کی، میں کر لوں گی۔ وہ بھلا کیسے اماں کو اپنے سامنے یہ سب کرتے دیکھ سکتی تھی؟ میری جان، ان سب کاموں کے لیے ہی یہ نوکر رکھے ہوئے ہیں، انہیں ان کی اوقات میں نہ رکھو تو یہ سر پر چڑھ جاتے ہیں۔ ساشا کو شدید سستی کا احساس ہوا۔ کل تک تو وہ بھی نوکر ہی تھی۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، نہ تو میں ان کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری، تو آج کا کھانا بھی تم ہی بنانا۔ آج سے اسماء خاتون کی جگہ پہ ہر کام تم ہی کیا کرو گی۔ اب خوش؟ وہ حکم دیتے وہاں سے چلی گئی۔ ساشا تمہیں کیا ضرورت تھی ان کے سامنے بولنے کی؟ اس کی ہر بات مانو، دل جیتنے کی کوشش کرو، سمجھی؟ ساشا سر ہاں میں ہلاتے کانچ اٹھانے لگی۔ اس کا ہاتھ تیز تیز چل رہا تھا۔ ابھی اسے کھانا بھی بنانا تھا۔ ماہا اپنی دوستوں کے ساتھ ایک جدید ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی۔ ابھی انہوں نے کافی آرڈر کی تھی۔ یار ماہا، تمہارا ڈرائیور ہے بہت ہینڈسم۔ اس کی دوست کی نظریں بے باکی سے حنان کا طواف کر رہی تھیں، جو شیشے کے پار سے گاڑی کے باہر کھڑا نظر آ رہا تھا۔ آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، وہ آج یونیفارم نہیں پہنے ہوئے تھا، بلکہ اس نے گہرے بھورے رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، جو اس کے لمبے چوڑے وجود پر خوب جچ رہی تھی۔ اب بس بھی کرو، کیا ہو گیا ہے تمہارے ٹیسٹ کو؟ ماہا نے ہنس کر اسے ٹالا، لیکن کچھ تھا جو اسے شدید برا لگا تھا۔ نہیں یار، غور سے دیکھو، ہے تو پیارا۔ باقی سب نے بھی اس کی تعریف کی۔ ماہا نے کافی کا ایک گھونٹ بھرا، جو اسے بے انتہا کڑوا لگا۔ ارے یار، اس کی آنکھیں دیکھو، گرے ہیں۔ حنان نے سن گلاسز اتارے تو وہ اس پر مزید فدا ہوئی۔ ماہا نے بے چینی سے اپنے بال انگلی میں لپیٹے۔ یار اس کا نمبر تو دو، کیا پتہ پٹ جائے، میرا اچھا ٹائم پاس ہو جائے گا۔
وہ اب ماہا کی منتیں کر رہی تھی۔ انف، وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے کھڑی ہوئی۔ اگر اتنا دل چاہ رہا ہے تو خود جا کر مانگ لو نا، مجھے فورس مت کرو۔ اس کے چیخنے پر سب دم ساتھ گئے۔ کیا ہو گیا ہے یار، ہم تو مذاق۔ اس کی دوستوں نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ایسا ہوتا ہے مذاق، میرا سارا موڈ خراب کر کے رکھ دیا۔ وہ اپنا پرس اٹھاتے واک آؤٹ کر گئی۔ ریسٹورنٹ سے باہر آتے وہ گاڑی کی جانب بڑھنے لگی جب اس کے قدم رکے۔ وہ کوئی لڑکی تھی جو حنان کے پاس آتے اس سے بات کر رہی تھی۔ کپڑوں سے تو وہ بھی کافی ماڈرن اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا کارڈ نکالتے حنان کو پکڑایا، جو اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد تھام لیا۔ ماہا کی اپنے پرس پر گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ لڑکی چلی گئی تو ماہا فوراً اس کے سر پر پہنچی۔ کون تھی یہ؟ اس کی تیکھی نظروں پر اس نے آنکھیں گھمائیں۔ کوئی نہیں، اطمینان سے بولتے وہ اس کے لیے دروازہ کھول گیا۔ میں نے جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ وہ ہاتھ مارتے دروازہ بند کر گئی۔ ویسے تو میرے سامنے بہت شریف بننے کی ایکٹنگ کرتے ہو، اور وہاں کسی نے گھاس ڈالی نہیں کہ چل پڑتے ہو دم ہلاتے ہوئے۔ حنان نے ضبط سے اسے دیکھا۔ اپنے لیے ایسے الفاظ کہاں کسی کے منہ سے سنے تھے؟ کیا دیا تھا اس لڑکی نے تمہیں؟ وہ اس کے ہاتھ سے کارڈ کھینچ گئی۔ اوہ، تو بعد میں رات بھر فون پر باتیں کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ کارڈ کی پچھلی جانب نمبر لکھا دیکھ تپ گئی۔ بولو، چپ کیوں ہو؟ پسند آ گئی ہے وہ تمہیں؟ اگر آ بھی گئی ہے تو آپ کو اس سے کیا میڈم؟ وہ اس کی بولتی بند کر گیا۔ ماہا کو اس جواب کی امید نہیں تھی۔ سینے میں بھانپٹ سے جل اٹھے۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، لیکن ڈیوٹی ٹائمنگ میں یہ سب نہیں چلے گا، سمجھے؟ حنان نے اس سے کارڈ لینا چاہا، جسے وہ نیچے گراتے اپنی ہیلز تلے مسل گئی۔ اب اٹھا لو۔ سینے پر بازو باندھے وہ سکون سے کھڑی تھی۔ جانتی تھی اب وہ اس کارڈ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا۔ حنان نے شدید غصے سے اس پاگل خبتی چڑیل کو دیکھا۔ کاش کہ وہ جان سکتی کہ جسے وہ اپنے جوتے کی نوک پر رکھتی تھی، وہ خود ایک دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا تھا، وہاں جہاں لوگ اس کا نام سن کر بھی کانپتے تھے۔ وہاں اس کے خطرناک تاثرات دیکھتے جزبز ہوئی۔ ایسے گھور رہا تھا جیسے کہیں کا ڈان ہو۔ آنکھیں نیچے کرو، میں نے کہا، آنکھیں نیچے کرو۔ اسے اپنے قریب آتے دیکھ وہ مضبوط بنتے چیخی، ورنہ مقابل کی آنکھوں میں جو جنون تھا وہ اسے چونکا گیا۔ حنان نے نظریں جھکا لیں۔ اس پر جھکے وہ دروازہ کھولتے پیچھے ہوا۔ ماہا نے سانس بحال کرتے طنزیہ انداز میں اسے دیکھا۔ اور یہ کس خوشی میں اتنا تیار ہو کر آئے ہو؟ ولیمے میں جانا ہے؟ یونیفارم کہاں ہے تمہارا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ آج جمعہ ہے، 3 لفظی جواب دیتے وہ اسے چپ کروا گیا۔ ماہا نے جلتے کرتے اسے گاڑی شاپنگ سینٹر موڑنے کا کہا۔ اب وہ مال میں بلا وجہ چیزیں خریدی جا رہی تھی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے شاپنگ بیگز پکڑتا چل رہا تھا۔ 3 گھنٹوں سے زیادہ بیت چکے تھے۔ ماہا سے زیادہ ضدی انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ حنان نے دل میں اقرار کیا، میڈم مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ ویسے تو وہ اس کے ساتھ جہاں کہیں بھی ہوتا آرام سے نماز پڑھ لیتا تھا، لیکن آج اس چڑیل نے اپنے ساتھ ہی چپکا لیا تھا۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہیں،
اگر اس سے زیادہ دیر کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے دھمکی دیتے اوپر والے فلور پر موجود کیفے کی جانب بڑھ گئی۔ حنان نے جلدی سے بیگز گاڑی میں رکھے۔ وہ وہیں موجود واش روم سے وضو کرتے مال سے باہر نکل آیا۔ گارڈ سے جائے نماز لیتے وہ لان کے ایک کونے میں نماز ادا کر رہا تھا۔ وہ جو اس کا پیچھا کر رہی تھی ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ جانے اس لمحے میں کیسی کشش تھی کہ وہ خود کو واپس موڑ ہی نہیں پا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ نماز مکمل کرتے واپس مڑا۔ جلدی گھر چلو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ خود پر خول چڑھائے وہ گاڑی میں جا بیٹھی۔ حنان نے سر جھٹکتے خود کو صبر کی تلقین کی۔ بس کچھ دن اور، پھر تو ویسے بھی اس کا کام ختم ہو جاتا، جان چھوٹ جاتی میڈم چڑیل سے۔ جیا نے شاور لیتے وہی کپڑے دوبارہ پہن لیے۔ اس کے لیے کھانا کمرے میں ہی پہنچ چکا تھا، جسے اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ دوائیں لینا تو دور کی بات، بال کنگھی کرنے کے لیے برش ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھایا ہی تھا کہ اسے اپنے پیر کے پاس کچھ محسوس ہوا، اور پھر اس نے پردے کے پاس غائب ہوتے جو چیز دیکھی، اس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ وہ چوہا تھا۔ اتنے عرصے سے گیسٹ روم کی صفائی تو ہوئی نہیں تھی، اس کا ہونا تو بنتا تھا۔ جیا برش وہیں زمین پر پھینکتے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے سے نکلی۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے سیدھا منان کے کمرے کا رخ کر گئی۔ اس کے کمرے میں اس وقت صرف اس کی سانسوں کی گونج تھی۔ وہ بیڈ پر اتارے الٹا لیٹا تھا۔ سردی میں بھی اے سی فل اسپیڈ سے چل رہا تھا، مگر اسے اپنا وجود پھر بھی آگ کا گولا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ بیڈ کے کنارے سے نیچے لٹک رہا تھا، جس میں اس نے اپنا فیورٹ پکڑ رکھا تھا۔ وہ گہری سوچ بچار میں ڈوبا تھا جب کوئی وجود دھڑلے سے اس کے کمرے میں داخل ہوتا دروازہ بند کر گیا۔ منان شاہ کو پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اسے اس کی خوشبو سے پہچان سکتا تھا، اس کی سانسوں سے پہچان سکتا تھا، اس کے پیروں کی آواز تک سے پہچان سکتا تھا۔ جیا جھٹ سے بیڈ پر چڑھتے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ ڈر کے مارے وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی شرم و حیا آڑے آ گئی، ورنہ وہ اس سے چپک چکی ہوتی۔ منان کی سیاہ آنکھیں اب بھی سامنے دیوار پر گڑی تھیں، مگر وہ اس سے بھی بے خبر نہیں تھا۔ اس کا دماغ ویسے بھی بیک وقت کئی کام سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ جیا کی نگاہیں اس کی سرخ و سفید کمر پر پھسل پھسل جا رہی تھیں۔ شدت سے کسرت کرنے کے باعث اس کے مسلز کسی کی بھی توجہ کھینچ سکتے تھے۔ جیا چپکے سے اس کے قریب ہوئی۔ اس کی کمر پر جلے کا گہرا نشان موجود تھا، یوں جیسے کسی نے گرم سلاخ رکھ کر خود جلائی ہو۔ جیا کی نظر وہاں سے ہوتے اس کالے سیاہ تل پر ٹھہر گئی جو اس کی گردن کے بالکل نیچے اور کمر کے درمیان میں تھا۔ وہ بے اختیار اپنا ہاتھ اسے چھونے کی خاطر بڑھا گئی، جب وہ اچانک سے مڑتے اس کی کلائی پکڑے بیڈ کے ساتھ لگاتے اس پر سایہ فگن ہوا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں سرخی دوڑتے دیکھ
جیا ہرنی کی مانند سہم گئی۔ منان نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا، اس کی گردن پر رکھ دیا۔ جیا کے منہ سے دبی دبی چیخ برآمد ہوئی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔